شالیل بنات کی پاسبانی ہو گئی، عائشہ للبنات کی پاسبانی ہو گئی، پاسبانی ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کی مہربانی ہو گئی، عائشہ مکرمہ کے قریب میں غار ثور، جو تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ایک محلہ ہے جس کا نام جنوبی کدئی ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے، لے جانے کے بعد ایک غار میں آپ تشریف فرما ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عامر ابن فہیرہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، آپ کے ساتھ تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدیق، عامر ابن فہیرہ سے کہہ دیجئے کہ اہل عرب بڑے ذہین ہیں، یہ ہمارے پاؤں کے قدموں کے نشان سے یہ ہمارے غار تک نہ پہنچ جائیں، تاکہ کل بکریوں کو ریوڑ کو لے کر اس ریت کے ٹیلوں پر گزر جائے تاکہ ہمارے پیروں کے نشان مٹ جائیں۔ ایسا ہی ہوا، لیکن 3 دن آپ نے قیام فرمایا، اور یہ تو سیرت کا موضوع ہے، جتنا لامہ اس کو پھیلایا جائے پوری زندگی 7 سمندر کی سیاہی لگ جائے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا۔ آخری بات کہے گا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد کوئی ذات اس کائنات میں ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے۔ مورخ نے لکھا ہے کہ دنیا کے لوگ یہ دیکھ رہے تھے، خود سیدنا صدیق جو ہے دشمنوں کے خدوم کو دیکھ رہے تھے۔ آقا نے فرمایا کہ صدیق آپ غم نہ کیجیے، آپ غم نہ کیجیے، کیوں کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، ہم کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گود، جس طرح سے رحل کے اندر قرآن رکھا جاتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گود، اور اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، اور یہاں تک کہ ایک سوراخ باقی تھا جس سوراخ سے سانپ نکلتا ہے اور سیدنا صدیق کو ڈس لیتا ہے۔ انسان کے آنکھ کے اوپر کسی کا قبضہ نہیں ہوتا، آنسو کا قطرہ چھلکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر پڑتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ صدیق کیوں رو رہے ہو، ہمارے ساتھ تو میرا رب ہے۔ سیدنا صدیق نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے سانپ نکلا اور جس نے مجھے ڈس لیا، جس کا زہر پورے جسم میں چڑھ رہا ہے، تو انہوں نے آقا نے فرمایا لعاب دہن لے کر سانپ کے کٹے ہوئے زہر پر لگا دیا اور زہر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہاں؟ مکے سے یثرب کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ مکے سے، جس کا نام کل یثرب تھا تاریخ میں، آج اسی کا نام مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کا فاصلہ 400 میل کا تھا، اور 400 میل کا فاصلہ، اونٹ کا سفر، نہ کھانے کا پتہ، نہ ٹھہرنے کا پتہ، راستے میں لوٹ لیے جاتے تھے۔ وہاں اس طرح کے لوگ ملتے تھے، قافلے تھے جو لوٹ لیتے تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اونٹنی پر بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق نکیل پکڑے ہوئے ہیں، کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکیل پکڑے ہوئے ہیں، سیدنا عامر ابن فہیرہ آپ جو ہیں اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اس وقت کے اہل عرب نے اعلان کیا، محمد الرسول اللہ کو زندہ یا مردہ جو پا لے گا، اس کو 100 اونٹ سرخ رنگ کی سونے اور چاندی سے لدا ہوا انعام میں دیا جائے گا۔ مورخ نے لکھا ہے کہ سراقہ بن مالک اس زمانے میں تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ آپ کا اس نے پیچھا کیا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ محمد رسول اللہ کو برچھا مار دے، لیکن زمین پھٹتی ہے اور اس کو گھوڑے سہیت پکڑ لیتی ہے۔ لیکن اس نے لات کی، منات کی، روزے کی قسم کھائی، پھر اللہ نے موقع دیا، پھر دوسرا حملہ کیا، پھر جب تیسری دفعہ حملہ کیا، مورخ نے لکھا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو سراقہ کہتے ہیں کہ اے محمد،
اہل عرب نے 100 اونٹ سرخ رنگ کی سونے اور چاندی سے لدے ہوئے انعام میں رکھا ہے، تم کیا دو گے؟ تم گھر چھوڑ کے جا رہے ہو، جہاں جا رہے ہو گھر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تمہارے پاس تو کوئی پائی نہیں ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سراقہ، جو میں دے سکتا ہوں کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا۔ ایسا ہی ہے دوستو، جس طرح سے آج کی سپر پاور طاقت امریکہ اور اس کا صدر ٹرمپ جو ہے، آج کہہ دے کوئی آدمی کہہ دے کہ اس کے ہاتھ میں جو گھڑی ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا، تو آپ کہیں گے مولانا یہ پاگل ہو گئے ہیں، ان کا دماغ خراب ہے، ان کو رانچی بھیج دیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو ایران تھا، جو بڑی حکومت تھی، اس کے سربراہ کا نام کسریٰ کہا جاتا تھا۔ تو کسریٰ کے ہاتھ میں جو سونے کا کنگن تھا، آقا نے فرمایا کہ سراقہ تم جاؤ، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ہاتھ میں کسریٰ کا کنگن ہوگا۔ تو جب یہ بات کہی تو سراقہ کہتا ہے کہ محمد ابن عبداللہ الامین، آپ تو صادق ہیں، مصدوق ہیں، امین ہیں، آپ نے کبھی غلط وعدہ نہیں کیا، لیکن اب میں بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو اہل عرب آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، میں ان تمام کو لوٹا دوں گا، یہاں تک کہ ان کو واپس کر دوں گا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، چونکہ 400 میل کا سفر تھا اور اونٹ کی رفتار جو ہوتی ہے وہ جانتے ہی ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے۔ آج کے یہاں لوگوں کے یہاں ناشتہ دان تیار ہوتا ہے، فریج کا زمانہ ہے، مہینوں کھانا پڑا رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا ہے، گھنٹوں نہیں 24 گھنٹے کھانا گرم رہتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو فریج تھا اور نہ ہی ڈی فریج تھا، نہ ہی ناشتہ دان تھا، اور وہ زمانہ دشمنوں کا یلغار، ساری دنیا دشمن، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے۔ ایک جھوپڑا نظر آتا ہے جنگل میں، آپ وہاں تشریف لے گئے، آپ نے آواز لگائی کہ بھائی کوئی ہے صاحب خانہ؟ ایک خاتون تھی جن کا تذکرہ سیرت کی کتاب میں آتا ہے، ام معبد نے کہا کہ میرا شوہر گیا ہے بکری چرانے کے لیے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، لیکن آپ تشریف رکھیے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جب میرا شوہر لوٹ کے آئے گا، دودھ نکالے گا، تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ڈھونڈ رہی تھی، یہاں تک کہ ایک بکری کے بچے، بیمار بکری کے بچے کے اوپر نگاہ پڑتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہیں، آپ نے اس بکری کے بچے کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کے تھنوں میں اللہ نے دودھ پیدا کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام معبد لاؤ برتن، دودھ نکال دیں۔ تو ام معبد کہتی ہیں اے مسافر، یہ ابھی دودھ دینے کی قابل ہی نہیں ہوئی ہے، یہ کیسے دودھ دے گی؟ کہا کہ بھائی میرا رب وہ ہے جس نے سیدنا ابراہیم کو آگ میں باقی رکھا، میرا رب وہ ہے جس نے سیدنا یونس ابن متیٰ کو سمندر کے تحت سرا مچھلی کے پیٹ میں باقی رکھا، میرا رب وہ ہے جس نے سیدنا عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، میرا رب وہ ہے جس نے سیدنا یوسف کو غیابت الجب میں باقی رکھا، اسی رب نے اس بکری کے جسم میں دودھ پیدا کر دیا ہے۔ تو واقعہ لکھا ہے سیرت کی کتابوں میں، ام معبد نے برتن لا کے دیا، اللہ کے رسول نے دودھ نکالا، وہ پیالہ بھر گیا، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرا برتن، وہ پیالہ بھی بھر گیا، تیسرا برتن، چوتھا برتن۔ مورخ نے لکھا کہ ام معبد کہتے ہیں کہ میرے گھر میں جتنے برتن ہو سکتے تھے تمام برتنوں میں محمد رسول اللہ نے دودھ نکال کے بھرمار لگا دیا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ام معبد نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش نہیں فرمایا، سیدنا صدیق کو نہیں دیا، بلکہ آپ کے خادم اور نوکر جن کا نام عامر ابن فہیرہ تھا ان کو آپ نے پیش فرمایا۔ یہ امت کو تعلیم دینا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں ڈرائیور ہوتے ہیں، کھیت میں ہل چلانے والے مزدور ہوتے ہیں، کسی کو بھی آدمی اپنے ساتھ کھلانے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اگر کھانا بچ بھی جائے تو بچا ہوا کھانا تو مل سکتا ہے، لیکن درست کھانا اس کو نہیں دیا جاتا۔ یہ ہے معاشرہ، یہ ہے ہمارا حال۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر اس کے بعد پیالہ آیا، دوسرا پیالہ آیا، تیسرا پیالہ آیا۔
آپ نے دودھ نوش فرمایا، سیدنا صدیق نے نوش فرمایا، یہاں تک کہ اب ارادہ فرمایا کہ یثرب چلا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ام معبد، جب تمہارا شوہر اور تم آؤ گے یثرب تو یاد رکھو تم نے تو دودھ سے ہماری ضیافت کی ہے، ہم تمہارے لیے بکری ذبح کریں گے، گھبرانا مت۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ آپ اس وقت میں ام معبد کا شوہر شام کو آتا ہے، بکریوں کو باندھتا ہے، باندھنے کے بعد میں ام معبد لاؤ برتن دودھ نکال دوں۔ ام معبد کہتی ہیں تم نے پوری زندگی بکریاں چرائیں، دودھ نکالتے رہے، لیکن ہم کبھی اس سے کم سیر ہو کر نہیں پی سکے، لیکن آج تو ہمارے گھر میں کوئی برتن ہی نہیں ہے جس میں دودھ لبالب نہیں ہو۔ ایک مسافر آیا تھا اور وہ جو بکری کا بچہ بیمار تھا، جو اپنے ریوڑ کے ساتھ جا نہیں سکا، اس کے تھنوں سے یہ دودھ پیدا ہوا ہے۔ اب شوہر نے کہا کہ بھائی ام معبد تم نے خواب تو نہیں دیکھا، تم کیا کہہ رہی ہو، ایسا کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ کہ ممکن نہیں، یہ ہمارے مشاہدے کی چیز ہے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب پہنچے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد کی اینٹ رکھی جس کا نام مسجد قباء ہے۔ پھر وہاں سے 3 میل کا فاصلہ آپ نے طے کیا، جہاں آج مسجد نبوی ہے، جہاں یہود و نصارہ کی قبریں تھیں، وہاں آپ کی اونٹنی بیٹھتی ہیں، اور آپ نے یہ زمین خرید کر مسجد نبوی تعمیر کی۔ لیکن مورخ نے لکھا ہے تقریباً 22 واسطوں سے جو آپ کے جد امجد ہیں وہ معد ابن عدنان ہیں۔ ایک لامی تاریخ ہے جس کا اس وقت موقع نہیں ہے بیان کرنے کا، کہ بخت نصر نے ارادہ کیا کہ معد ابن عدنان کو قتل کر دیا جائے۔ وہ معد ابن عدنان کا پیچھا کرتے ہوئے یثرب پہنچے تھے۔ لوگوں نے کہا، اس وقت تورات، زبور اور انجیل کے پڑھنے والے لوگ موجود تھے وہاں، انہوں نے کہا کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کی آخری ہجرت گاہ بنے گی یہ اسی شہر یثرب کے اندر۔ تو انہوں نے ایک مکان تعمیر کیا اور تعمیر کر کے وہاں کے والی کو چابی دیا اور فرمایا کہ تمہاری زندگی میں محمد یا احمد آ جائیں تو بخت نصر کا سلام کہنا اور یہ چابی پیش کر دینا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے تم دوسرے آنے والے والی کو یہی وصیت منتقل کر دینا۔ مورخ نے لکھا ہے 22 واسطوں کے بعد، 22 جرنیشن کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ الرسول پہنچے ہیں، اور وہی مکان جس میں بخت نصر نے تعمیر کیا تھا، وہ جس میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام فرما تھے، اسی مکان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ کہ دوستو آج پوری دنیا میں ایک جھگڑا ہے، پوری دنیا میں نفرت ہے تو اسلام کے تعلق سے۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ فرانس میں وہاں کی حکومت کے معاونت سے وہاں کے یونیورسٹی کا ایک استاذ نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ گستاخانہ بنا کے پیش کرتا تھا، لیکن ایک نوجوان لڑکا جس کا نام عبداللہ اے ہے، چچنیا کا رہنے والا تھا، اور یہ جلا وطن ہو کے فرانس گیا تھا۔ 18 سال کا نوجوان لڑکا، اس کو اپنی چاقو سے گردن کاٹ دیا، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہیدوں میں پوری امت کا نام لکھے، آج یہ غیرت باقی رہے۔ اسی غیرت کے تعلق سے ہم لوگوں نے ارادہ کیا کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، گاؤں گاؤں دیہات دیہات میں جا کر سیرت کا پروگرام رکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے بیچ رکھا جائے کہ آج ہمارا مسلمان اس میں کتنی خرابی ہے، اخلاقیات کی، کردار کی، گھروں کی، معاملات کی، جگہ زمین کی، بیوی بچوں کی، اتنی خرابیاں ہیں، اتنی برائیاں واقع ہو گئی ہیں۔ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے اس کو صاف کیا جائے، اس کو دھلا جائے، تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہمارے اور آپ کے لیے چلنا آسان ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ مولانا اسماعیل، ان کے متعلقین، یہ مدرسہ جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات اور آپ سب لوگوں کے لیے معاونت کے لیے آپ لوگوں نے اپنی ضرورتوں کو تقدم تاخر کر کے چھوڑ کر یہاں تشریف لائے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے اور سنانے کو قبول فرمائے۔